السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، ایک آدمی نے اپنے رب کی زیارت کے لیے چیلا کاٹا۔ اس ٹاپک کے اوپر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ ایک عابد تھا، انہوں نے 40 دن کا چیلا کاٹا، اور 40 دن کے چیلے کے اندر انہوں نے کاٹنا جب شروع کیا تو وہ اعتکاف میں بیٹھ گئے تھے کہ رب سے صرف رجوع کرتے تھے، لوگوں سے ملنا جلنا نہیں تھا ان کا۔ تو جب 36 دن ہوئے تو انہیں غیب سے آواز آئی کہ اے عابد، تانبے کے بازار میں فلانی دکان پر پہنچ جانا اگر رب کی زیارت کرنی ہے تو وہ ٹائم سے پہلے پہنچ گئے۔ تو انہوں نے وہاں پہ ماجرا دیکھا کہ ایک اماں تھی، ان کے ہاتھ میں ایک تانبے کی دیچ کی تھی، اور وہ ہر دکان پر جاتی، اس سے کہتی کہ میں ایسے سیل کرنا چاہتی ہوں۔ تو تانبا فروش ان سے دیچ کی لیتا، تولتا، کہتا یہ 4 دینار میں سیل ہوگی۔ وہ اماں بڑا افسوس کے ساتھ اسے کہتی کہ میں اسے 6 میں بیچنا چاہتی ہوں۔ تو تانبا فروش کہتا کہ نہیں اماں، یہ 6 میں نہیں، یہ 4 میں ہی جائے گی۔ اماں 3 سے 4 دکانیں گھومی اور ایک آدمی کے پاس پہنچی۔ وہ مصروف تھا تھوڑا سا، تو اس نے انہیں آواز دی۔ اماں نے اسے آواز دے کے کہا کہ اے بیٹا، میں یہ دیچ کی فروخت کرنا چاہتی ہوں 6 دینار میں۔ آدمی تھوڑا سا سوچ میں آیا، اور اس نے پھر اسے پوچھا کہ آپ اسے 6 میں ہی کیوں بیچنا چاہتی ہیں، 6 دینار میں؟ تو اماں دل بھرا ہوا تھا ان کا، تو بڑا دل تھا، تو تھوڑا سا افسوس ہوا، اور پھر کہتی کہ میں اسے 6 میں اس لیے بیچنا چاہتی ہوں کیونکہ میں 6 دینار میں اپنے بچے کا نسخہ لینا چاہتی ہوں۔ اچھا، وہ تھوڑا سا سوچا تانبا فروش نے، پھر اسے کہتا کہ اماں یہ دیچ کی تو بڑی قیمتی ہے۔ اماں بڑی حیران ہوئی کہ میں اسے 4 دینار میں بیچنا چاہتی ہوں، لوگ سب نے اسے 4 دینار کا ریٹ لگایا، اور یہ میں نے اسے 6 مانگے، اور یہ مجھے کہتا ہے کہ دیچ کی قیمتی ہے۔ اور تانبا فروش کہتا ہے میں اسے 25 دینار میں خریدوں گا۔ اماں حیران ہو، 3 دینار میں مجھ سے لے گا؟ اماں نے تھوڑا سا سوچا، پھر اسے کہتی اچھا بیٹا، تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ تو تانبا فروش کہتا نہیں اماں جی، میں آپ سے مذاق کیوں کروں گا، یہ واقعی میں بہت قیمتی ہے۔ اماں کہتی اچھا۔ تو تانبا فروش نے 25 دینار نکالے اور اماں کو دے دیے۔ تو عابد یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا۔ عابد اس دکان کے پاس گیا، تو جا کر دکاندار تھوڑا سا ضعیف تھا، تو اس لیے کر کے وہ کہتا کہ عابد کہتا بابا جی، آپ کو لگتا ہے دکانداری کرنی نہیں آتی؟ وہ تھوڑا سا مسکرایا، اور اس نے پھر اسے پوچھا کہ کیوں بیٹا؟ کہتا کہ یہ اماں سب دکانوں پر گئی، انہوں نے دیچ کی تولی، اور سب نے انہیں کہا کہ ہم 4 دینار میں ہی لیں گے، مگر آپ نے اسے 25 دینار دیے۔ تو بابا جی تھوڑا سا مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ بچہ، میں نے اسے تانبے کی دیچ کی نہیں خریدی، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدا ہے۔ تو میں نے اسے 25 دینار اس لیے دیے کہ اس کو اپنے گھر کی اور قیمتی چیزیں بیچنی نہ پڑے، یہ اپنے بچے کی تماداری کے لیے کچھ جو سامان لینا سکون سے لے بھی لے، اور ایک ہفتہ نکالے سکون سے۔ تو عابد یہ سن کر تھوڑا سا ہلا، تو وہ باہر آ گیا۔ تو پھر عابد کو آواز آئی غیب سے کہ اے میرے بندے، تو اگر میری زیارت کرنا چاہتا ہے تو 40 دن کا چلے نہ کاٹ۔ 40 جو چلے ہیں یہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، 40 دن کے چلے سے میں تمہیں نہیں ملنے والا۔ لوگوں کی مدد کر، غریبوں کا ہاتھ تھام، لوگوں کی مدد کرے گا تو میں خود تم سے ملنے آؤں گا۔ یعنی کہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یار، ہمیں 40 دن کے چلے سے اللہ کی عبادت کرنے سے رب نہیں ملتا۔ اللہ کی مخلوق کو جو اس ٹائم کافی مشکلات میں اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو یعنی کہ اللہ بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر ہم کسی کی تماداری کریں گے تو اللہ بھی ہم سے آ کے پوچھے گا، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ وہ کہتے ہیں عربی میں بھی ہے، تو ایک قرآن پاک کے الفاظ ہوا معکم اینا ما کنتم،
یعنی کہ اللہ ہر طرف ہے جہاں بھی ہم ہیں، یعنی کہ اللہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں تمہاری شارق سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ تو یار ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی مدد کرنا۔ تو اگر آپ کے گھر میں کا قول ہے کہ اگر تمہارے گھر میں 2 سالن پڑے نا آپ کے گھر کے آپ کے سامنے دسترخوان پر، تو وہ کھانے ایک تو آپ کے حصے کا اور ایک دوسرا جو کھانا پڑا نا وہ اس کا ہے جو گھر میں اس ٹائم بھوکا سویا ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ والا پڑوسی ہو دائیں یا بائیں کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی مدد کرنا، اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانا۔ بندہ آس پاس کا جب ہمیں ساتھ والے گھروں کا ہی نہیں پتہ کہ اس کے حالات کیسے ہیں تو ہم کس طرح سکون سے سو سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی مدد کرنا، ان سے پوچھنا، بلکہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کئیوں کے تو حالات بتا دیتے ہیں، اور کئی بیچارے اپنے کئی دوست ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ یار میرے آج حالات نہیں ٹھیک۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی مدد کرنا، بلکہ ہم ان کی مدد نہیں کرتے، ہم ان کو تنقیدیں کرنے لگ جاتے ہیں، اسے مشورے دینے دو، مگر یار اس کی کوشش کرو کہ پیسے بھی دو کچھ۔ اگر پیسے نہیں دے سکتے تو اگر آپ کو یہ ہے کہ یہ پیسے کھا جائے گا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو اسے کچھ راشن لے دینا چاہیے، یا آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ اسے دیں۔ تنقید کرنی ہے تو 100 دفعہ کریں مگر اسے کچھ دیں، یار اس کا تنقید کرنے سے پیٹ نہیں بھر جائے گا۔ کیا پتہ اللہ تمہارے اس کام سے اللہ راضی ہو جائے۔ میں آپ کو یہی تنقید کروں گا کہ آپ کو چاہیے کہ لوگوں کی مدد کرنا۔ اوکے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔